اب دیکھیے ڈاکٹر اسرار کو فالو کرو گے، مثال میں دے رہا ہوں، وہ کیا بندہ ہے، وہ جو MBBS ڈاکٹر تھا اپنا فیلڈ چھوڑ کر کے آ گیا، دین کے میدان میں آ گیا، ٹھیک ہے، وحدت الوجود کا نظریہ اس کا عقیدہ ہے، ڈاروین یہودی کا عقیدہ اس کے پاس تھا، جو ارتقاء جسے کہتے ہیں، ایولیشن تھیوری، پہلے انسان بندر تھا، جانور تھا، کیڑا تھا، مکوڑا تھا، لاکھوں سال تک جو ہے عالم طفولت میں انسان نے زندگی گزاری ہے، استغفر اللہ، یہ سب ان لوگوں کا عقیدہ ہے، سید قطب کا عقیدہ ہے، یہ سب لاکھوں سال تک یہ ان کی کون سی کتاب ہے، فی ظلال القرآن جو تفسیر ہے اس کے اندر لکھا ہوا، لاکھوں سال تک، کئی لاکھ سال تک، ملین سال، 10 لاکھ ہوتا ہے، عالم طفولت میں وہ زندگی گزارا، یہ تو یہ ایلیویشن، یہ تو ارتقاء، یعنی اس کی عقل پہلے بہت کم تھی، بچپنے میں جیسے بچپن میں انسان رہتا ہے اس کی عقل کتنی کم ہوتی ہے، زیادہ کچھ سمجھتا ہوا تھا نہیں، تمیز نہیں ہوتی اس کے پاس، کیا جو ہے سونا ہے، آگ ہے، پانی ہے، کیا ہے اس کو نہیں سمجھ میں آتا، کسی چیز کو بھی پکڑ سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز دے دو کہ کھا لے گا، تو کہے گی لاکھوں سال تک آدمی جو ہے عالم طفولت میں زندگی اس نے گزاری ہے، دھیرے دھیرے اس کی عقل بڑھی ہے، کیا ہے یہ سب؟ بھائی یہ لوگ سید قطب وغیرہ کوئی دین ان کی تعلیم تھوڑی کہیں حاصل کی، ادھر ادھر سے مطالعہ کر کے جو ہے بن گئے عالم، اور لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، عالم اگر ہوتے تو صحابہ کو گالی دیتے، الٹی سیدھی باتیں لکھتے، عالم ہوتے تو مارکسزم جو ہے اشتراکی نظام، جو کہ یہودیوں کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو کہتے کہ یہ اسلام کا چربہ ہے، مسیحیت اور اسلام کا چربہ ہے، مسیحیت اور مارکسزم کا چربہ اسلام ہے، اور کہتے کہ جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے مارکسزم کا علم بلند کیا تھا، اور اس وقت اور صحابہ پر الزام لگاتے کہ اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ عائش پرستی میں مبتلا تھے، صحابہ کو عائش پرست کہنا، اور ایک صحابی ابو ذر غفاری ایک بندہ اٹھا اور وہ جو ہے اشتراکیت کا نظام کے علم لے کر کے اٹھا، تاکہ جو ہے بھائی دولت میں سب کا حق ہے، سب کو تقسیم کرو، ایسا اور ویسا، حکومت کو اختیار ہے کہ وہ سارے لوگوں کی، مالداروں کی ملکیت کو چھین کر کے سب کے اندر مساویانہ طور پر تقسیم کر دے۔ جی ہاں، یہ ساری باتیں یہودیوں کی باتیں، کمیونسٹوں کی باتیں، سارے نظریہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پیش، آج بھی ان کی کتاب موجود ہے مارکیٹ میں، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، مارکت الاسلام اور راسمالیہ، العدالہ الاسلامیہ فی الاسلام، فی ظلال القرآن، فی معالم الطریق، لماذا عدمونی، یہ ساری خطرناک کتابیں ان کی ہیں، 4-6 کا میں نے نام لیا ہے۔ ان کے زمانے میں علامہ احمد محمود شاکر رحمہ اللہ، جو بہت بڑے محدث تھے، ادیب تھے، مصر ہی کے، انہی کے پاس رہتے تھے، وہ جو ہے ان کی باتوں کا جواب دیتے تھے، وہ جو الٹی سیدھی باتیں دین کے بارے میں لکھتے تھے، کبھی جو ہے دین اسلام کو الٹا پلٹا بولتے تھے، کبھی انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے تھے، کبھی جو ہے صحابہ کو بدنام کرتے تھے، تان و تسنی کرتے تھے، کہ ایسے تان و تسنی اور ایسا برا بھلا کہتے تھے کہ جو ہے شیعہ بھی جو ہے شرما جائیں دیکھ کر کے۔ جی ہاں، اور ایسے بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ جو ہے شہید اور کیا کیا خطاب دیتے ہیں، برسی مناتے ہیں، دیکھو کیسا روتے ہیں بیوہ عورتوں کی طرح سے، اس کے لیے کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں۔ تو سارے لوگ، ان کی پوری تنظیم، ان کی پوری جماعت ہی ویسے رہتی ہے، بردروں پر مشتمل رہتی ہے، ظاہر سی بات ہے ان کو سب سے بڑا اسکالر اور سب سے بڑا عالم مانتے ہیں۔ کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں یہ ساری چیزیں ہیں، لاکھوں سال تک عالم طفولت میں تھا، کہاں لکھا ہے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، کیا وہ عالم طفولت میں لاکھوں سال تک تھے؟ یہ جو ہے انہی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو کہاں سے یہ لوگ جب آئے، انہوں نے دین نہیں سیکھا، اصول کی باتیں نہیں سیکھی، تو ایسی الٹی سیدھی بات کہے گا تو آپ اس کو فالو کرو گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں سیکھو گے، کہو گے یہ تو اپنا آدمی کا ذاتی میٹر ہے، آدمی کچھ بھی عقیدہ رکھے، صحابہ کو گالی دے، اس کا اپنا میٹر ہے۔ جی ہاں، انبیاء کی شان میں گستاخی کرے، اس کا اپنا میٹر ہے، کچھ بھی کہے، اس کا اپنا میٹر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کو آپ فالو کرو گے، جس کو سنو گے، جس کو دیکھو گے، پڑھو گے، تو اگر اس کو جو ہے اپنا مرشد مان کر کے، اپنا استاد مان کر کے اگر دیکھو گے اور دین سیکھو گے، تو جو بتائے گا اس کو دین ہی سمجھ کے لوگے نا، وہ سب صحیح سمجھو گے۔ اسی لیے اگر سیکھنا ہے کسی کو تو اس کو منع کیا جاتا ہے، بھائی سیکھنا ہے آپ کو تو آپ جو ہے اچھے علماء سے، جو ماہر ہیں کتاب و سنت کے، ان سے آپ سیکھیے دین۔